بخاری صاحب کے پوائنٹس پر آپ اعتراض تو اٹھائیں گے یقینی طور پر. سابق صدر ممنون حسین کی بھی بات کر لیں تو اس کا مطلب تو جس طرف اشارہ کیا بخاری صاحب نے بالکل ٹھیک کیا, انہوں نے خاموش رہ کر. دیکھیے, ایک ہوتا ہے ایک ایسا صدر جو بالکل مطلب ایک بے جان چیز کی طرح کہیں پڑا رہے اور حرکت بھی نہ کرے اور نظر نہ آئے کہیں پہ. ایک وہ ہوتا ہے, اور اس کا نام تھا محمد رفیق تاڑر اور دوسرا نام تھا اس کا جناب ممنون حسین. ان سے پہلے اگر آپ لغاری صاحب کو دیکھیں یا ان سے پہلے آپ غلام اسحاق خان کو دیکھیں تو وہ ذرا مختلف طرح کے صدر تھے. خیر اس وقت تو 58 بھی ان کے پاس تھی. اس کے بعد آئے زرداری صاحب. زرداری صاحب نے وہ سیناریو چینج کر دیا. صدور کے جو اختیار تھے, جو پچھلے اختیار استعمال کرتے رہے تھے, وہ انہوں نے دوبارہ واپس اسمبلی کو دے دیے. اب صدر ایک سیریمونیل پوسٹ ہے, لہٰذا اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ طاقتور صدر ہو جائے گا یہ بالکل جسٹیفائی نہیں ہے. طاقتور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس پوزیشن کو بھی وہ سٹرونگ نہیں کر سکتا. نہیں, اس کو کیا کرنا ہے, وہ پوزیشن کو سٹرونگ اس نے نہیں کرنا. اگر اس کو کوئی طاقت دینی ہے تو وہ اسمبلی دے گی. اس کو تو اسمبلی سے طاقت لینی پڑے گی نا. تو اسمبلی تو وزیر اعظم کے ماتحت ہے, صدر کے ماتحت نہیں ہے. اور جو غیر جانبداری کی وہ بات کر رہے ہیں کہ میں غیر جانبدار تو صدر کو ہونا چاہیے. صدر جب بن جاتا ہے تو پھر وہ پورے پاکستان کا ہوتا ہے, اس کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور یہ اسپیکر کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ میں یہ کام کروں گا, ان کا کام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومتی کاموں میں مداخلت نہیں کریں گے, لیکن اس کے ساتھ رہتے ہوئے بحیثیت صدر میرے ذاتی خیال میں اگر وہ چاروں یہ جو صوبے ہیں ان کو اکٹھا کریں پانی کے ایشو پہ اور دیگر ایشو پہ اکٹھا کر کے اس کا ریزالو کر دیں تو میرا خیال ہے وہ بہت بڑا کام کریں گے. اس قسم کے کام کریں. اگر وہ باہر نکلتے ہیں, جیسے چیف جسٹس صاحب پانی کے لیے ڈیمز کے لیے کام کر رہے ہیں نا, تو ان کے لیے